زدني علما. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ یاسین کی جو ان آیات میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، کل ہماری گفتگو جو ہے اس مقام تک آن پہنچی تھی کہ دو گروہوں کا یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ انذار کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، کیونکہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس چیز کا کہ غفلت ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ہے انذار، اور پھر اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ انذار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، انذار کون لوگ قبول کیا کرتے ہیں اور کون لوگ قبول نہیں کرتے. اب یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک بستی والوں کا قصہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو الہی نظام کے تحت ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، انذار کرنا چاہتے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. بس اس کے مقابل میں ایک گروہ ہے جنہیں بستی والے کہا گیا. وہ لوگ اہل غفلت ہیں، دنیا کی محبت کے مریض ہیں، نفس کی خواہشات کے پیروکاران ہیں، اور اب ان کے درمیان ٹکراؤ چل رہا ہے. اب یہ ایک تیسرا فریق درمیان میں آیا ہے. وہ بستی والوں میں سے ایک فرد ہے جو کہ ان کی کوشش کے نتیجے میں اس نے نصیحت قبول کی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے جو بنیادی نظریہ کیا چیز ہے اور اس کے نتیجے میں پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے. اب یہ 3 مراحل میں سے بات گزری ہے. پہلے مرحلے میں ان حضرات نے ان کی بات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ لوگ جو کہ انذار کرنے والا گروہ تھا وہ استقلال کے ساتھ اس پہ کام کرتا رہا. پھر دوسرا گروہ جو ہے دوسرے مرحلے میں آگے کی طرف آئے. انہوں نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ ہم آپ کو ماریں گے اور آپ کو پکڑیں گے اور آپ کو لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. جو ہے وہ اب وہ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے حالات ان کے لیے خراب ہو رہے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ مزید آگے آئے اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے چیز کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ چیز ہمارے مفادات کے لیے نگران ہے، یہ پریشان کن ہے، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ اگر اس چیز کو یعنی موجودہ 2019 کا زمانہ یہ موجودہ حالات زمانے کے اندر دیکھنا چاہیں تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس وقت ایران کی سرزمین پر انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کے بینیفیشریز تھے جن کو ان کے لیے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے وہی پہلے انہوں نے اس چیز کو یعنی بات یہی کہی کہ آپ واقعتاً یہ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے، اور پھر وہ الٹیمیٹلی انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز ہمارے مفادات کے لیے خطرناک ہے
تو انہوں نے ان کے اوپر یعنی، اور ابھی تک 40 سال گزر گئے، وہی چیز جو ہے وہ سیاسی میدان میں بھی حملہ آور ہیں، اندرون سے بھی بیرون سے بھی، اقتصاد کے میدان میں بھی، فرہنگی میدان میں، ہر لحاظ سے انہوں نے ان کے اوپر دونوں طرف سے اس کو چاہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے۔ یہاں پر بھی یہ لوگ جو تھے انہوں نے پلان کر لیا کہ بھئی یہ چیز، اور یہ کام جو ہے آج بھی صرف یہ نہیں کہ گلوبل لیول پہ ہو رہا ہے، گھر کے لیول سے شروع کر کے محلہ، شہر، ملک اور پوری روئے زمین، یہ بالکل اسی طرح سے یہ کام ہو رہا ہے۔ جہاں پر لوگوں کو سمجھ ہے، جہاں پر کوئی اہل دنیا سے اختلاف کرنے والا نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں کر رہے، نہیں للمنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں، وہاں کبھی اختلاف ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، وہ سب لوگوں کا دوست ہے، فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی حق کے راستے پہ چلے اور وتواصوا بالحق کرے، ہو نہیں سکتا کہ اہل باطل اس سے اختلاف نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو آدمی جو ہے سب اس سے راضی ہوں، حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا منافق ہوتا ہے۔ تو اب یہ تیسرا گروہ سامنے آ گیا ہے جو کہ یعنی مومن آل یاسین کی شکل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہ ایک فرد تھا، 3 افراد نے محنت کی، ایک آدمی کو مسلمان بنا سکے۔ جب وہ بستی کے لوگ آمادہ ہو گئے اور انہوں نے ان افراد کو جو نصیحت کرنے والے تھے، انذار کرنے والے تھے، ان کو پکڑ لیا اور ان سے یعنی بات اختلاف کی سے آگے نکل کے ٹکراؤ کی طرف چلی گئی، تو اس کو خبر ملی اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے یعنی ان بستی کے لوگوں سے، چونکہ ان کے اسی کے بھائی بند تھے وہ سارے، ان سے اس نے کہا کہ بھی آپ انہیں چھوڑیں، میرے ساتھ بات کریں۔ اب اس نے بجائے اس کے کہ وہ بستی والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، قبیلے والوں کی بات کو سنتا یا ان کی تائید کرتا یا کوئی درمیانی راستہ کہتا جی چلو جی یعنی کچھ ان کی بات مان لیں کچھ ان کی بات مان لیں، اس قسم کی کوئی راستہ اختیار کرتا، اس نے آ کے کہا کالا یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے آیا، اس نے نہ خاموشی اختیار کی، نہ اس نے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ چلو جی تھوڑا بہت ان کی بات مان لو، تھوڑی بہت آپ اپنے طرز عمل میں نرمی پیدا کر لیں، آئیے کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ جیسے سرداران مکہ نے حضرت کو بھی ایک آپشن دی تھی، 1 سال ہم آپ کے خداؤں کی پرستش کریں گے، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پرستش۔ یہ ایک درمیانی NRO ہوتا ہے، ایک ہر زمانے کے اندر جو اہل باطل ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کچھ تھوڑی نرمی آپ کر لیں، تھوڑی ہم کر لیتے ہیں، بس میں سے ملا جلا کے بات چلا لیتے ہیں۔ وہ شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، اس نے نہ اپنے خاندان کا لحاظ کیا، نہ بستی کا لحاظ کیا، کسی چیز کا، نہ رنگ، نسل، زبان، علاقہ، وہ آیا اور آ کے اس نے انہی لوگوں کی بات کی، تائید کی جو اللہ کے پیغام کو دینا چاہ رہے تھے۔ اور یہاں یہ مرحلہ جو ہے نا، یہاں بڑے بڑے لوگ آ کے عام عوام الناس کا تو خیر گزر ہی کوئی نہیں اس مقام سے ہوتا، انہیں تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس گمراہی کے سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز شب پڑھنے والے ہیں، جب یہ محاذ لگتا ہے نا زندگی کا، تو بڑے بڑے نماز شب پڑھنے والے بھاگ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جس وقت سامنے آگے اولاد کھڑی ہو، جس وقت آگے بیوی کھڑی ہو سامنے، جس وقت آگے خاندان اور قبیلے کے لوگ کھڑے ہوں سامنے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں حق بیان کرنے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بیان کر دیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جب وہ بات بیان کرنے سے مال خطرے میں آ رہا ہو، کاروبار خطرے میں آ رہے ہوں، یا اولاد کی ناراضگی کا مسئلہ ہو، بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ منہ پہ تالے لگا لیتے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے آ کے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ انہیں 100% نہ اس نے خاموشی اختیار کی،
نہ درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ چلو درمیان میں صلح کرا دیتے ہیں. کچھ لوگ ان سے کہا ہو کبھی تھوڑا بہت آپ نرمی کریں اور تھوڑا بہت ان کو میں سمجھاتا ہوں کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے. نہیں، اس نے کہا کہ یہ اس نے آیا اور آ کے اس نے کہا کہ ان کو چھوڑو بھی، مجھ سے بات کرو ذرا. اور کہا کہ آپ کو چاہیے، یہ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنو اور ان کے کہنے پر عمل کرو. اور کہا کہ میں بغیر دلیل کے، میں کوئی نہ نادان ہوں نہ دیوانہ ہو گیا ہوں، میں اپنے پاس دلیل رکھتا ہوں. اور دلیل کیا ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا. یہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں ان کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ کسی اجر رسالت کے طلبگار نہیں ہے، کسی اجر رسالت کے طلبگار نہیں ہیں. وہم مہتدون، نہ ان کو یہ مال مانگتے ہیں، مال کے طلبگار ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے یعنی جو میسج اس میں حقانیت یعنی اس کے للہیت کی دلیل ہے کہ یہ فقط اللہ کے لیے یہ کام کر رہے، کسی اجر کے طلبگار نہیں. وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. میں نے عرض کیا تھا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس سے مراد ہے کہ یہ نہج البلاغہ کے خطبات اس کو یاد ہیں، اس نے قرآن کریم حفظ کر رکھا ہے، یا اس قسم کی دیگر چیزیں ہیں، یا اچھی تقریر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت یافتہ وہ آدمی نہیں ہوتا. وَإِذَا حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی کو توریت کو یاد کر لے، قرآن حفظ کر لے، مگر عملی زندگی میں جو میسج توریت کے اندر دیا گیا یا قرآن میں دیا گیا اس کو عملی زندگی میں اختیار نہ کرے. کمثل الحمار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال، ان حافظان کی مثال جو ہے ان گدھوں کی مانند ہے جن پر کتابیں لادی ہوئی ہیں. وہ چیز نہیں. ہدایت یافتہ قرآن کہتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام ہے وہ زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے سے پہلے اپنے کردار سے عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے. جو حضرت نے فرمایا کہ ذاتی کردار کی تبلیغ سب سے بہترین تبلیغ ہے، وہ ہم ان کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں. یہ اس نے بات کہی، اور یہ چیز جو ہے ہر مدرسے میں پڑھائی جانی چاہیے، ہر اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے، ہر کالج میں پڑھائی جانی چاہیے، ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جانی چاہیے. یہ والا خاص طور پہ سورہ یاسین کا یہ حصہ جو ہے ہر مسجد کے اندر ہر روز سکھائی جانی چاہیے، ہر مسجد میں ہر روز بتائی جانی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس اشتباہ سے باہر نکلیں. یعنی الہی نظام کے اندر الہی پیغام کو پہنچانے والا آدمی نہ اس کی شرط امامہ، نہ اس کی شرط کم، نہ نجف، نہ دینی مدرسہ، بلکہ یہ سب چیزیں اچھی ہیں، ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ ہیں. لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ یہ دو خصوصیات اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تو وہ سب کچھ ہو سکتا، آیت اللہ بھی ہو سکتا ہے، حجت الاسلام بھی ہو سکتا ہے، زمانہ اسے کچھ بھی کہے، لیکن الہی نظام میں پیغامبر نہیں ہو سکتا ہو کبھی. اگر بے عمل ہے تو شیطان ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے ان سے، یعنی مومن آل یاسین نے ان سے بجائے اس کے کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں جب خاندان میں اختلاف ہوتے ہیں تو اگر وہ جو فریق مخالف ہے، ایک آدمی ہے وہ سچ بات کہہ رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ وڈیرا ہے، مالدار ہے، اقتدار ہے اس کے پاس اور وہ زیادتی کر رہا ہے، تو خاندان کے اندر بھی جب یہ مسائل پیش آتے ہیں تو اکثر لوگ خاموشی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، نیوٹرل ہو جاتے ہیں. یہ نیوٹرلزم نہیں ہوتا، یہ شیطان ہے. سمیت بذالک فرضیت میں
یہ شیطنت ہے، وہ بھی اس ظالم کے ساتھ شریک ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ظالم ہے، زیادتی کرنے والا فرد ہے، اس کو کنڈم کریں، مظلوم کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جناب اس کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کے ساتھ اختلاف کیا جائے، وہ درمیان میں نیوٹرل بن کے آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، کہتے جی تھوڑی بہت آپ بھی نرمی کریں، اتنی سختی نہ کریں، بھئی چلو تھوڑا بہت آپ بھی، یعنی ہم اس کو بھی تھوڑا بہت جی آپ بھی نرمی کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں ذرا۔ یہ راستہ جو ہے یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ سب شیطانی وساوس ہیں۔ کھونا للظالم خصماً، ظالم کے مد مقابل ہو جاؤ، وللمظلوم اونا، اور کھل کے مظلوم کی تائید کرو، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ۔ کہا کہ اس نے آ کے یہی بات کہی، اس نے کہا کہ اب بستی کے لوگ جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی ہمارا عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہنے والا ہے، بات ان کی تائید کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو چیز ہے یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہاں مال دنیا کے مفادات آتے ہیں، یا یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرے شہر کا ہے، اور انسان اس بنیاد پہ اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ بتانے وہم و گما، یہ سب بت پرستی ہے۔ تو اب یہاں سے بات جو تھی نا، اب وہ بستی کے لوگ تو آئے تھے کہ جناب مسئلے کو حل کریں گے آج، اور یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کے یا تو پٹائی لگائیں گے، ان کو نکال دیں گے یا ان کو مار دیں گے۔ اب وہ ان کی بستی میں سے ایک آدمی نکل کے آ گیا، اس نے ان کا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، ان کے کہنے پہ عمل کرنا چاہیے، اور دلیل پیش کی۔ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اس نے دلیل اتنی محکم قسم کی بیان کی کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، عقلی دلائل ہیں سارے۔ اس نے اتنے قاطعانہ قسم کے دلیل دی، ان کے پاس تو کوئی جواب تو تھا نہیں۔ اب جس وقت یعنی عقلی لاجک جواب دے جاتی ہے نا، انسان کے پاس کوئی منطقی عقلی جواب نہیں ہوتا، تو یہاں سے پھر یعنی فرعونی یا یزیدی فکر، دور حاضر میں ڈونلڈ ٹرمپ یا محمد بن سلمان نکل کے آتا ہے۔ کیا چونکہ طاقت ہے ان کے پاس، تو کہتے نہیں، یا تو آپ کو ہماری بات ماننی ہے، جیسے اس نے جمال خشوگی کو قتل کروا دیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان عرب بدوؤں کے پاس، جو کچھ وہ بات کہتا تھا بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یا تو آپ تسلیم کریں یا ہم آپ کو مار دیں گے، اور انہوں نے مار دیا اسے۔ یہی شیخ باقر نمر کا مسئلہ تھا، یہی باقر صدر شہید کا مسئلہ تھا کہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو الٹا مسئلہ بن گیا، اب دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، انہوں نے اس کے سامنے دو آپشن رکھ دیے، یا تو آبا و اجداد کے دین پر آؤ، ہماری بات کو تسلیم کرو۔ یہ اب تو کیونکہ اس نے تو کہا کہ آپ ان کی بات کو تسلیم کریں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ گمراہ لوگ ہیں۔ اور وہ انہوں نے کہا بھی دو راستے ہیں تمہارے سامنے، یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب بات ان بستی کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا تھا، اور یا پھر آبا و اجداد کے دین پہ واپس آ جاؤ۔ اب یہاں سے وہ جواب دیتا ہے۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد والا۔ یہاں سے یہ جواب آتا ہے جب انہوں نے کہا بھی دو آپشن ہیں آپ کے پاس، یا آپ نے مرنا ہے اور یا پھر آپ نے آبا و اجداد کے دین پر آنا ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا،
امام سے بھی یہی کہا گیا، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا پھر آپ نے مرنا ہے۔ تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، آپ میرے سامنے یہ آپشن رکھ رہے ہیں، تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ ان کان دین محمد، اگر اللہ کا دین جو ہے یعنی ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، اللہ کے دین کی بقا منحصر اور موقوف ہے کہ میں قتل ہو جاؤں مگر اللہ کا دین بچ جائے، تو میرا فیصلہ یہ فیا سیوف و خزینی، آؤ میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اللہ کا دین بچاؤں گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے پہاڑوں سے بھی بلند مضبوط ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ تو بچوں کے کھیل ہیں، یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ صلاۃ الخاشعین پڑھنی چاہیے۔ وہ علی صلواتہم یحافظون کا مسئلہ جب آخری مرحلہ آتا ہے بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب اس کے سامنے یہ آپشن پہ، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا اپنے کلام کے اندر، مومن آل یاسین کا عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ جب اپنی آخری الہامی کتاب اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا اور جس نے صبح قیامت تک انسانوں کو ہدایت دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن آل یاسین کی اس داستان کو، اس کی اس قربانی کو ایک مثال کے طور پہ نسل آدم کے لیے بیان کر دیا لا کے۔ یہ اسے آسان کام نہ سمجھیں آپ اس چیز کو، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے انسان کے لیے۔ خود آغا باقر الصدر شہید، یہ آیہ کریمہ جو نا وما علیہ اللہ عبد الذی فطرنی، اس آیہ کریمہ کا یقین تھا اس باقر الصدر شہید کے پاس، جس نے باقر الصدر شہید کو یعنی صدام جیسے فرعون کے مقابل پہ کھڑا کر دیا لا کے۔ مومن آل یاسین کو یہ کیا چیز ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی رہشان رحمانیت کا، اس کے جلال و جمال کا یقین اصل میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کوئی دیوانہ ہوں، پاگل ہو گیا ہوں میں؟ آپ کس قسم کی توقع مجھ سے کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا راستہ چھوڑ دوں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے مار دیں گے، میں آپ اس جان کے خوف سے میں اللہ کے راستے کو چھوڑ دوں؟ جیسے باقر الصدر شہید سے جب کہا گیا کہ آپ یعنی صدام کی بات کو تسلیم کر لیں ورنہ یہ آپ کو مار دیں گے، تو آغاز باقر الصدر شہید نے ایک ملت اسلامی عراق کے نام میں ایک خط لکھا۔ اس میں وہ اس خط میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے موت سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو مار دیں گے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ میں نے اللہ کی محبت میں مرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ صرف باقر الصدر شہید، ایک ہر حقیقی مومن کے پاس یہی آرزو ہوتی ہے، اس کے لیے یہ سب سے بڑا شرف ہوتا ہے کہ اگر اسے اللہ کی محبت کے جرم میں موت آئے۔ جب مرنا تو ٹھہرا، مرنا تو سب نے ہے، اگر انسان کو اللہ کی محبت کے راستے میں اس جرم میں اس کو موت آئے، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، آپ کس قسم کی، آپ مجھے نادان سمجھتے ہیں، سمجھتے میں دیوانہ ہوں کہ میں آپ کے اس دھمکیوں سے خائف ہو کے، مرعوب ہو کے لا اعبد الذی فطرنی، اس پروردگار کی بندگی کا راستہ چھوڑ دوں۔ الذی فطرنی، میرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، میں تو تھا ہی نہیں، اس نے مجھے عدم سے وجود، الذی فطرنی، اس نے مجھے عدم سے وجود بخشا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِهِ، وہ ایسا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت سے کوئی نکل نہیں سکتا بات۔ چونکہ یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، کل اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، آگے اس چیز کو بڑھائیں گے انشاءاللہ، کہ یہ بڑی ہی زبردست قسم کی یعنی آیات، اگر کوئی آدمی سمجھ جائے صرف ان آیات کو، یہ بستی والوں کا قصہ،
اور اس کو یقین کی شکل میں اپنے اندر اتار لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کا ولی بننے سے نہیں روک سکتی، اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس تاریخ کے سفر میں آئے اور ان آیات مبارکہ کے یقین نے ان کو نفس کی خواہشات کی پیروی کے راستے سے نکالا اور وہ اللہ کی بندگی کے راستے کی طرف چلے گئے، اور نہ صرف چلے گئے بلکہ اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔